بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ عزیز ساتھیو السلام علیکم۔ سیرت انفو میں آج ہم آپ کو سود لینے اور دینے کے بارے میں بتانے والے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آدمی کو خیبر کا عامل مقرر فرمایا۔ وہ واپس آئے تو بہت عمدہ قسم کا کھجور لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، کیا خیبر کی ساری کھجوریں اسی طرح کی ہیں؟ عامل نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خدا کی قسم خیبر کی ساری کھجوریں تو ایسی نہیں ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم 2 صاع خراب کھجوروں کے بدلے 1 صاع عمدہ کھجور لے لیتے ہیں، اور 3 صاع گٹھیا کھجوروں کے بدلے 2 صاع عمدہ کھجور لے لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا نہ کیا کرو، ان گٹھیا کھجوروں کو 2 درہموں میں فروخت کر دیا کرو، اور اچھی کھجوروں کو ان 2 درہموں سے خرید لیا کرو۔ چونکہ پہلی صورت میں کھجور کی خرید و فروخت کھجور کے ذریعہ کی گئی تھی جو سود کے حکم میں ہو رہا تھا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا کرنے سے منع فرمایا، اور دوسری جائز ترکیب یہ بتا دی کہ آپ نے کھجور کو پہلے فروخت کر دو، اور جو پیسہ ملے اس سے دوسرا کھجور اپنی طبیعت کے مطابق خرید لینا۔ یہ سود کے حکم میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سود کی حرمت اور سود کھانے والوں کے انجام کے متعلق فرمایا، الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، اور جو سود کھاتے ہیں قیامت کے دن نہ کھڑے ہوں گے مگر جیسے کھڑا ہوتا ہے وہ جیسے آسیب نے چھو کر مخبوط بنا دیا ہو۔ ذالکم بأنہم قالوا انما البیع مثل الربا وأحل اللہ البیع وحرم الربا، یہ اس لیے کہ انہوں نے کہا بیع بھی تو سود ہی کے مانند ہے، اور حلال فرمایا اللہ نے تجارت کو، اور حرام کیا سود کو۔ یعنی سود کھانے والا آدمی جب اپنے قبر سے اٹھنے کے بعد میدان قیامت کی طرف چلے گا تو ایسے گرتا پڑتا جائے گا جیسے کسی پر شیطان یا جن سوار ہو کر ان کو دیوانہ کر دے، اور وہ اپنے جنون کے سبب آسانی سے چل نہ سکے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا یحب کل کفار اثیم، مٹھاتا ہے اللہ تعالیٰ سود کو اور بڑھاتا ہے خیرات کو، اور اللہ کو پسند نہیں آتا کوئی ناشکرا بڑا گناہگار۔ سودی مال کو گھٹانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مال کو برکت سے خالی فرما دیتا ہے، اور صدقہ کے بڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ صدقہ کرنے کے بعد جو مال بچتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے، زیادہ دولت بنتی ہے، صدقہ کرنے والا تنگ دست نہیں ہوگا، اور آخرت میں اس صدقہ کا ثواب بھی ملے گا۔ عزیز ساتھیو، سیرت انفو میں آج کا ہمارا بیان اختتام کو پہنچا۔ اگلی ویڈیو میں ایک نئے بیان کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔